السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے صدقہ عید الفطر۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو لیکن ناظرین، ہم یہ بات کلیئر کرنا چاہیں گے، آیا کہ صدقہ عید الفطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ عید کے آنے سے 10-15 دن 20 دن پہلے ہی ہم ادا کر دیں، یا ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کریں؟ تو آئیے ناظرین ہم دونوں مفتیان کرام کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ واجب ہے صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے یا صرف صاحب نصاب پر؟ نیز صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ عام آدمی اور امیر آدمی دونوں کے بارے میں بتا دیں۔ آفتاب صاحب لاہور سے۔ دیکھیں، صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر قربانی واجب ہے اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار، ایک متوسط اور ایک غریب۔ مالدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو، متوسط جس پہ زکوٰۃ دینا واجب تو نہ ہو لیکن زکوٰۃ وہ لے بھی نہ سکتا ہو، اور غریب اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہو۔ تو یہ جو متوسط ہے نا، اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ متوسط کسے کہتے ہیں؟ یعنی درمیانہ طبقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے پاس 5 چیزیں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ 5 چیزیں کون کون سی؟ سونا، چاندی، تجارتی مال۔ تجارتی مال کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز ہے وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو کسی کے پاس ایسے 5 چیزوں میں سے 5 یا 4 یا 3 یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، جو میرا خیال ہے آج کل 70-80 ہزار روپے اس کی ویلیو چل رہی ہے، تو پھر ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر سونا اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں صدقہ، بشرطے کہ قرضہ نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ چیزیں ہوں لیکن قرضہ اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو لم سم آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہوتا ہے، قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر، پہلے یہ میں بتا دوں، تو سونا ہے جس کے پاس عام طور پر اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے ایک وافر مقدار میں 52.5 تولہ یا اس کے قریب اور سونا بھی ہو اس کے ساتھ، تو ابھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ 70-80 ہزار تک کا پڑا ہوا ہے تو بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا پڑا ہوا ہے، تجارتی مال پڑا ہوا ہے، تجارتی مال کا مطلب آپ کی دکان ہے، آپ نے بہت سارا سامان ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اکثر وہ سامان کی ویلیو 70-80 ہزار تک ہوتی ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی، جیسے ایک پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، وہ نہ آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے نہ اس پہ گھر بنا ہوا ہے آپ کا، وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ، تو اس پہ بھی آپ پر یعنی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ لمسم ایک اندازہ ہے صدقہ فطر کا، اور دینا کس کی طرف سے؟ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ چلا رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے آخری روزے کا انتظار ہی کیوں، ابھی ادا کریں تاکہ مستحق لوگ اپنے بچوں کی ضروریات خرید سکیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے 100% خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لوگوں کی ضروریات کا اور ان کے بچوں کی ضروریات کا اور ان کا ہمدرد اور خیر خواہ نہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اللہ رب العالمین کو لوگوں کی ضرورتوں سے بڑھ کر، جتنا علم اللہ کو ہے اس سے بڑھ کر کسی کو ہو سکتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے شروع میں اس کو ادا کرنے کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں یا رمضان کے درمیان میں اس کا وقت مقرر نہیں کیا، تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں معاشرے میں، کیا وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، وہ ان کی خوشیوں میں ان کو بہتر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ زیادہ ہمدرد اور زیادہ خیر خواہ اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی پیدا ہو گیا دنیا میں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے صدقۃ الفطر کے باب میں، پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع غلے کا فرض کیا ہے ہر مرد عورت پر، چھوٹے بڑے پر، آزاد اور غلام پر، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عید پر جانے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ عید پر جانے سے پہلے ادا کیا جائے گا، کیا مطلب ہے؟ یہ 1503 نمبر حدیث میں بھی ہے اور 1509 نمبر حدیث میں بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل خروج الناس الی العید، عید کی طرف نکلنے سے پہلے لوگوں کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کا افضل وقت جو ہے نا وہ یہی ہے، شوال کا چاند چڑھنے کے بعد انسان عید نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دے۔ لیکن اگر وہ اس سے پہلے دینا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 3 دن پہلے دیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ پہلے نہ اللہ کے نبی نے دیا، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے دیا، اور اہل سنت والجماعت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے نہ ہٹا جائے۔ اس لیے ایسے ٹرینڈ کے پیچھے لوگ نہ چلیں، اور ایسا ٹرینڈ چلانے والے بھی اللہ سے ڈریں، اور سنت اور صحابہ کے طریقے کو ختم کر کے جو ہے نا وہ ایک نیا طریقہ لوگوں کے اندر ایجاد کر کے لوگوں کو ایک غلط راہ پر چلانے کا عمل یہ چھوڑ دیں اور توبہ کریں اللہ سے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مولانا فرمائی۔ تو ناظرین، اگر آپ رہ گیا صدقہ عید الفطر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع کھجور اور جو کہ یعنی کہ دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جو بندہ کھاتا ہے اس کے حساب سے بندہ دے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 2.25 کلو کے حساب سے، اگر گندم ہے، بندہ تو گندم ہی کھاتا ہے نا، 2.25 کلو کے حساب سے اگر دیکھے، آٹا یا نہیں دیکھے، تو اس حساب سے وہ صدقہ عید الفطر ادا کرے۔ تو جس کے اندر جتنی یعنی کہ طاقت ہے، اگر کوئی کھجور کے حساب سے دے سکتا ہے، کوئی جو کے حساب سے دے سکتے ہیں، کوئی پنیر کے حساب سے دے سکتا ہے، تو وہ 2.25 کلو کے حساب سے وہ ادا کرے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور اللہ پاک جتنے بھی دنیا کے اندر بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔